السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو قواعد کا ایک چھوٹا سا حصہ فعل ماضی اور اس کی مختلف اقسام اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ طلباء، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہو فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی کی مثالیں بھی دیکھی ہیں۔ آج ہم فعل ماضی کی مختلف اقسام اور ان کی مثالیں جاننے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، فعل ماضی کی مختلف 6 اقسام پڑتی ہیں، جن کے نام میں یہاں آپ کو گنائے دیتا ہوں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی اور نمبر 6 ماضی تمنائی۔ اس طرح سے فعل ماضی کی 6 مختلف اقسام پڑتی ہیں۔ لہذا آئیے اب ہم یہ جملہ دیکھتے ہیں۔ احمد آیا۔ اس صورت میں صرف احمد کے آنے کا ذکر ہے، یعنی احمد آیا۔ تو یہ فعل ماضی کی ماضی مطلق یہ مثال ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ اس کی تعریف دیکھیں۔ وہ فعل جس سے کسی فعل کا کرنا معلوم ہو وہ فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ وہ فعل جس سے کسی فعل کا کرنا یعنی کام کا کرنا معلوم ہو وہ فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے، جس کی مثال احمد آیا۔ اس کے بعد دیکھیں فعل ماضی کی دوسری مثال۔ ہم ماضی قریب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جملہ دیکھیں، احمد آیا ہے۔ یہاں پر صرف ہے کی اضافت ہوئی ہے، احمد آیا ہے۔ اس صورت میں احمد کو آئے تھوڑی دیر ہوئی، یعنی احمد آیا ہے، آ کر تھوڑی دیر ہو چکی ہے۔ احمد آیا ہے، تو یہاں پر فعل ماضی قریب کی مثال ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کی تعریف دیکھیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام پائے تھوڑا ہی وقت ہوا ہو۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام پائے تھوڑا ہی وقت ہوا ہو فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ ہے پر ختم ہوتا ہے، جیسے احمد آیا ہے۔ اب اگلا جملہ دیکھیں۔ احمد آیا تھا۔ احمد آیا تھا، یہ ماضی بعید کی مثال ہوتے نظر آ رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں احمد کو آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ احمد آیا تھا، اس صورت میں احمد کو آئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، لہذا فعل ماضی بعید کی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آئیے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام پائے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ دوبارہ دیکھیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کو انجام پائے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہو فعل ماضی بعید کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ تھا پر ختم ہوتا ہے، جیسے احمد آیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھیے۔ احمد آ رہا تھا۔ احمد آ رہا تھا۔ اس صورت میں احمد کے آنے کا فعل ابھی جاری ہے، مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس صورت میں احمد کے آنے کا فعل ابھی جاری ہے،
مکمل نہیں ہوا ہے اور یہ ماضی میں ہو رہا ہے، لہذا اس کی تعریف دیکھیں۔ وہ فعل یا وہ فعل ماضی جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوتا ہے، وہ فعل ماضی جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں جاری رہنا معلوم ہوتا ہے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ رہا تھا پر ختم ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کام جاری نظر آ رہا ہے، کام تو ماضی میں ہے لیکن وہاں پر اس کا جاری ہونا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا وہ جملہ کیا کہلائے گا یا وہ کون سی مثال کہلائے گی؟ فعل ماضی استمراری کی مثال کہلائے گی، جیسے احمد آ رہا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جملہ دیکھیں، احمد آیا ہوگا۔ جملہ ہے احمد آیا ہوگا۔ اس صورت میں احمد کے آنے کے بارے میں شک پایا جا رہا ہے کہ بالکل یہ طور پہ نہیں کہا جا سکتا آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، لیکن شک ہے، ہوگا، آیا ہوگا، احمد آیا ہوگا۔ لہٰذا اس کی تعریف دیکھیں اور مثال کون سی بن رہی ہے وہ دیکھیں۔ ماضی احتمالی، فعل ماضی احتمالی کی یہاں پہ مثال بنتی نظر آ رہی ہے، لہٰذا تعریف کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا شک و احتمال کے ساتھ ہو، بالکل یہ طور پہ سمجھ میں نہ آئے، احتمال ہو کہ ہوا بھی ہو یا نہیں بھی ہوا ہو، لہذا وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کا گزشتہ زمانے میں ہونا شک و احتمال کے ساتھ ہو، فعل ماضی شکیہ یا احتمالی کہلاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ رہا ہوگا پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ جملہ رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی، رہی ہوں گی، اس طرح جو ہے جملہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احمد آ رہا ہوگا یا آیا ہوگا، اس طرح سے جو ہے جملہ ہوگا پر ختم ہوا ہے، جس کی بنا پر یہاں پر احتمال یا شک پایا جا رہا ہے، جو کہ فعل ماضی احتمالی کی مثال بنتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، کاش احمد آیا ہوتا یا اگر احمد آیا ہوتا۔ جملے میں کاش یا اگر کا لفظ لگا کر جملے کو شروع کیا گیا ہے۔ کاش احمد آیا ہوتا یا اگر احمد آیا ہوتا۔ اس صورت میں احمد کا آنا شرط کے ساتھ پایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں احمد کا آنا شرط کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اگر یا کاش کی شرط لگائی گئی ہے، تو اس کی مثال یہاں پر ماضی تمنائی کی بنتی نظر آ رہی ہے، جس کو ہم فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ آئیے اس کی تعریف دیکھیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جائے، اسے فعل ماضی شرطیہ یا فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ وہ فعل ماضی جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں کوئی شرط یا تمنا پائی جائے، اسے فعل ماضی شرطیہ یا فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جملہ کاش یا اگر سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھی مختلف اقسام فعل ماضی کی، لہذا ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ آپ تمام طلباء کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایک بار پھر دوبارہ جو ہے ہم آپ کے سامنے فعل ماضی کی مختلف اقسام کو گنائے دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فعل ماضی مطلق، اس کی مثال ہے احمد آیا۔ نمبر 2
माजी करीब, फ़ेल माजी करीब, उसकी मिसाल अहमद आया है। तीसरी किस्म है फ़ेल माजी बईद, उसकी मिसाल अहमद आया था। चौथी किस्म है फ़ेल माजी इस्तिमरारी, उसकी मिसाल है अहमद आ रहा था। चौथी किस्म है फ़ेल माजी एहतिमाली, अहमद आया होगा, ये उसकी मिसाल। और आखिरी किस्म है माजी तमन्नाई, फ़ेल माजी तमन्नाई, अगर या काश अहमद आया होता। तो अज़ीज़ तलबा, हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़हन नशीन हो गया होगा, लिहाजा इंशाअल्लाह हम दोबारा